ان یکون لہ اسری حتی یثخن فی الارض۔ اس آیت کا ایک شان نزول ہے، ہوا یہ تھا کہ بدر میں 70 بڑے بڑے سردار قید ہو گئے تھے مشرکین کے، جن میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سگے چچا حضرت عباس رضی اللہ عنہ بھی تھے، اور بھی بہت سارے لوگ تھے۔ تو جب یہ قید ہوئے تو اب ان کے بارے میں مشورہ ہوا کہ جی کیا کرنا چاہیے، ان کو قتل کریں یا ان سے فدیہ لے کے ان کو چھوڑ دیا جائے۔ تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی رائے یہ تھی کہ جو جس کا رشتہ دار ہے نا اس کو اس کے حوالے کیا جائے اور وہ اس کی گردن اڑا دے، تاکہ یہ لسانیت اور قوم پرستی کا جڑ سے خاتمہ ہو جائے، اور پتہ چل جائے کہ ہماری محبت آج سے اسلام کے لیے اور ہماری دشمنی بھی اسلام کے لیے۔ تو جس جس کا جو رشتہ دار ہے وہ اس کے حوالے کیے جائے اور وہ اس کی گردن اڑائے۔ اور حضرت عمر کی رائے یہ اس لیے بھی تھی کہ بھئی ان لوگوں نے بہت تنگ کیا ہے ہمیں، مکہ میں 13 سال تنگ کیا، اس کے بعد کتنا تنگ کرتے رہے ہمیں، یہ ہمیں ان حالات پر لانے والے یہ لوگ ہیں، تو اگر ان کو ہم ایسے ہی چھوڑ دیں گے، چاہے فدیہ لے کے چھوڑیں، تو کل یہ ہمارے دشمن بن کے دوبارہ حملہ کریں گے ہمارے اوپر۔ تو اللہ نے ہمیں بہترین موقع دیا، ان بڑے بڑے جو کفر کے جو لیڈر ہیں ان کو قتل کر دیں گے، ان کی قوت اور طاقت ختم ہو جائے گی ہمیشہ کے لیے، ہم مکہ کی طرف سے کم از کم بے خوف ہو جائیں گے، پھر ہم دین کی تبلیغ کریں گے۔ اس لڑائی سے جو مسلسل یہ ہمارے اوپر حملے کر رہے ہیں اور آئندہ بھی کرتے رہیں گے، اس سے ہمیشہ کے لیے جان چھوٹ جائے گی۔ یہ حضرت عمر کی رائے تھی جو میں نے اپنے الفاظ میں آپ کے سامنے پیش کی۔ بعض صحابہ کی رائے یہ تھی کہ نہیں بھئی یہ ہمارے اپنے لوگ ہیں، عین ممکن ہے کل یہ اسلام قبول کر لیں اور ہمارے دست و بازو بن جائیں، اور ہم معاشی لحاظ سے کمزور ہیں تو ہم ان سے پیسے لے لیتے ہیں، فدیہ لے کے ان کو چھوڑ دیتے ہیں۔ اچھا، اللہ کی طرف سے بذریعہ وحی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ بتایا گیا کہ اگر آپ نے فدیہ لے کے ان کو چھوڑ دیا تو یہ خوب ذہن میں رکھیں کہ اگلے سال پھر آپ کے 70 افراد شہید ہوں گے۔ ان 70 کو اگر آپ نے فدیہ لے کے چھوڑ دیا نا تو اگلے سال آپ کے 70 افراد پھر اللہ شہادت دے گا، یعنی وہ بہرحال دنیا سے جائیں گے وہ۔ تو نبی نے یہ بھی صحابہ کو بتا دیا، تو پھر بھی زیادہ تر صحابہ کا یہی مشورہ ہوا کہ بھائی ہمیں پیسے لے کے چھوڑ دینا چاہیے ان کو، ہمارے 70 افراد ہو بھی گئے شہید تو وہ شہید ہوں گے، جنت میں چلے جائیں گے، ہمارے مالی حالات ابھی بہت، جو ظاہر ہے مدینہ میں بہت زیادہ فقر و فاقہ اور قحط کا سما تھا۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر چونکہ رحم دلی بہرحال غالب تھی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ان مشرکین پہ ترس آ رہا تھا، ان میں آپ کے سگے چچا حضرت عباس بھی تھے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابو بکر کی رائے، ان کی بھی رائے بھی رحم دلی پر مبنی تھی کہ بھئی ہم ان کو قتل نہیں کرتے، فدیہ لے لیتے ہیں، اور کچھ کو تو یہ کہا گیا کہ وہ جو ہے ہمارے بچوں کو سکھا دیں، یعنی لکھنا پڑھنا سکھا دیں، اس بیس پہ بھی یعنی ان سے معاہدہ کیا گیا۔ تو جب یہ فیصلہ ہوا ہے کہ 70 افراد سے ہم فدیہ لیں گے اور ان کو رہا کر دیں گے، تو پھر یہ قرآن کی آیتیں نازل ہوئیں، اور اس میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو تنبیہ کی گئی کہ آپ نے جو ان صحابہ کے مشورے پر عمل کیا کہ 70 افراد سے پیسے لے کے ان کو چھوڑ دیا جائے، تو یہ مشورہ غلط تھا، اور اس پہ اللہ کو غضب آیا ہے، اور اللہ کی طرف سے ایک بات پہلے سے طے نہ ہوتی تو سب کو عذاب ملتا اس پیسوں کی وجہ سے جو انہوں نے لیا ہے۔ وجہ اس کی واضح ہے کہ آپ دنیا کا ایک مصلحت اور منفعت دیکھ رہے ہیں، یعنی صحابہ کرام کو خطاب کیا جا رہا ہے کہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ بھئی ہم مالی لحاظ سے تھوڑے اسٹیبل ہو جائیں، کچھ ہماری حالت بہتر ہو جائے، تو اللہ نے کہا کہ آپ اس پہ صبر کرتے، اس فقر و فاقہ پہ کیوں؟ وجہ اس کی یہ کہ یہ لوگ جب دوبارہ جائیں گے تو پھر دوبارہ لڑیں گے آپ سے، تو ایک بہترین موقع تھا کہ کفر کی طاقت اور قوت کو جڑ سے ختم کرنے کا، وہ بہترین موقع آپ نے اپنے ہاتھ سے ضائع کر دیا۔ اس کا نقصان کیا ہوگا؟ اگلے سال آپ کے وہ لوگ جو آپ کے اپنے تھے، جو فیوچر میں جنگوں میں آپ کے بہت زیادہ کام آ سکتے تھے، وہ اللہ اس کے بدلے میں لے گا۔ ایک تو یہ بھی بہرحال دنیاوی لحاظ سے تو نقصان ہے، ٹھیک ہے شہادت ایک آخرت کی چیز ہے، آخرت میں ان کو ثواب ملے گا، لیکن دنیا میں تو آپ نے اپنے جو آپ کا دست و بازو بن سکتے تھے ان سے محروم ہو گئے آپ۔ اور دوسرا یہ جو کافر ہیں جنہوں نے آپ سے جو ہے لڑائی کی اور ہمیشہ آپ کو نقصان پہنچایا، یہ اتنا بہترین موقع تھا، یہ آپ نے اپنے ہاتھ سے گنوا دیا، جس کی وجہ سے اب یہ لڑتے رہیں گے آپ سے۔ پھر دیکھیں نا احد میں کیا ہوا، پھر خندق میں کیا ہوا، ایک ٹینشن
تو اس وقت یہ سارے 70 شہید ہو جاتے تو اس ٹینشن سے ہمیشہ کے لیے جان چھوڑ جاتی اور آپ کھل کے دین کی تبلیغ کرتے. تو خلاصہ کلام یہ کہ اس مشورے پر جو عمل کیا گیا کہ مال غنیمت لے کے ان کو چھوڑ دیا جائے, تو اللہ کی طرف سے ایک تنبیہ نازل ہوئی. اسی تنبیہ کا قرآن کی ان آیات میں تذکرہ ہے. قرآن کیا کہتا ہے؟ ما کان لنبی, کسی نبی کی یہ شان نہیں ہے, ان یکون لہ اسرا, کہ اس کے لیے قیدی کی گنجائش ہو, یعنی قید کرنے کی گنجائش ہو, حتی یثخن فی الارض, جب تک کہ وہ زمین میں خوب خون ریزی نہ کر دے. تو یہاں خون ریزی کنایا ہے, یہ یعنی مقصد خون ریزی نہیں ہے, مقصد یہ ہے کہ اتنی خون ریزی کہ کفر کی طاقت بالکل ختم ہو جائے اور شر کا جڑ سے خاتمہ ہو جائے. اس وقت تک فدیے کی بات نہیں ہو سکتی, قیدی بنانے کی بات نہیں ہو سکتی. تو چونکہ بدر میں ایسا ہی تھا, بدر میں جو بڑے بڑے کفار کے سردار تھے جو ہمیشہ اسلام کو نقصان پہنچاتے رہے, وہ اتنی بڑی کریم آپ کے ہاتھ آئی تھی. ٹھیک ہے, ان میں کچھ لوگوں نے مسلمان بھی ہونا تھا بعد میں, جس کا آگے تذکرہ آ رہا ہے. تو اتنی بڑی کریم آپ کے ہاتھ آئی تھی, تو ان کا جب تک اس طاقت کا جڑ سے خاتمہ نہ ہو جاتا اس وقت تک قید بنانے کی بات ہونی نہیں چاہیے تھی. یہ نبی کی شان نہیں ہے, کیونکہ نبی آخرت کی مصلحت کو دیکھتے ہیں. نبی آخرت کی مصلحت, آخرت کی مصلحت کیا ہے کہ بھائی کفر کا پہلے خاتمہ تو ہو, یعنی ان کی طاقت تو ختم ہو, خاتمے سے مراد ان کی قوت تو ختم ہو, ورنہ یہ تو اب ہمیں ہمیشہ ٹینشن دیتے رہیں گے. تو خلاصہ یہ کہ اس میں تنبیہ کی جا رہی ہے کہ آپ لوگوں نے جلد بازی سے کام لیا, تھوڑا اور صبر کرتے, معاشی جو بدحالی مدینہ میں ہے اس کو اور برداشت کرتے, تو اب ٹھیک ہے کچھ معاشی ترقی تو ہو جائے گی, لیکن یہ جو مسلسل ٹینشن اب ان کی طرف سے ملے گی یہ ایک الگ ٹینشن ہے. تو نبی کو حکم دیا جا رہا ہے کہ اصولی طور پر نبی کو یہ چاہیے تھا کہ جب تک زمین میں خوب خون ریزی نہ ہو جاتی, یعنی یہ 70 کے 70 کو شہید نہ قتل نہ کر دیا جاتا اور ان کی طاقت ٹوٹ نہ جاتی, اس وقت تک قیدی بنانے کی بات نہیں ہو سکتی. قیدی اس وقت بناؤ جب اسلام کا دنیا میں کچھ غلبہ ہو جائے, اس وقت آپ کو یہ آپشن ہو کہ ٹھیک ہے ہم بھی اسٹیبل ہو چکے ہیں, وہ بھی پاور میں ہیں تو ہم بھی پاور میں ہیں. تو اب سوچا جائے گا یار قیدی بنانا ہے یا جزیہ لے کے چھوڑنا ہے یا ویسے ہی فری میں معاف کر دینا ہے یا اور کوئی کام لے کے ان کو رہا کر دینا ہے. یہ ایگریمنٹ بعد کی چیزیں ہیں, ابھی یہ نہیں کرنا چاہیے تھا آپ کو, ابھی اسلام بہت کمزور ہے. تو یہ ان آیتوں کا خلاصہ ہے. قرآن کہہ رہے نبی کی شان نہیں ہے کہ جب تک زمین میں خوب خون ریزی نہ کر دیں, یعنی اس خون ریزی کے ذریعے کفر کی طاقت کو توڑ نہ دیں, اس وقت تک وہ قیدی بنائیں, یہ نبی کی شان نہیں ہے. تریدون عرض الدنیا, تم دنیا کا ساز و سامان چاہتے ہو, واللہ یرید الآخرہ, اللہ آخرت چاہتا ہے. آخرت کا فائدہ اسی میں ہے جب اسلام ترقی کرے, اور اسلام ترقی جبھی کرے گا جب ان کی طاقت اور قوت ٹوٹ جائے. واللہ عزیز حکیم, اللہ زبردست غالب اور حکمت والا ہے, یعنی وہ جو حکم دیتا ہے وہ حکمت پر مبنی حکم ہوتا ہے. لولا کتاب من اللہ سبقا, اگر اللہ کی طرف سے ایک چیز پہلے سے طے شدہ نہ ہوتی تو جو غنیمت تم نے لیا ہے اس میں تمہیں عذاب آتا. وہ طے شدہ چیز کیا ہے؟ مفسرین روایات کو سامنے رکھ کے بیان کرتے ہیں. وہ طے شدہ چیز یہ ہے کہ اصولی طور پر تو یہ بالکل غلط ہوا کہ تم نے ان سے غنیمت لے لی, لیکن اللہ کے علم میں یہ بات بہرحال تھی کہ ان میں کچھ کفار ایسے ہیں جو بعد میں مسلمان ہوں گے اور اسلام کے بہت بڑے سپورٹر بنیں گے, تو کچھ نہ کچھ اس فیصلے میں کسی حد تک خیر کا بھی غلبہ تھا. 100% یہ دنیا پرستی پر مبنی فیصلہ نہیں تھا. تو یہ بات پہلے سے طے شدہ تھی کہ ان میں کچھ لوگ ایسے ہیں جو ایمان لائیں گے, جو اسلام کو سپورٹ کریں گے. تو یہ پہلے سے طے شدہ نہ ہوتی تو تمہیں زبردست عذاب پہنچتا کہ غنیمت کی وجہ سے, جو تم نے غنیمت ان سے لی ہے, یعنی فدیہ جو تم نے ان سے لیا ہے. غنیمت سے مراد ہے فدیہ. تو جو ان سے فدیہ لیا ہے نا, اس میں کیونکہ اگر یہ بات اللہ کے علم میں نہ ہوتی کہ ان لوگوں نے مسلمان ہونا ہے, اور بلکہ اللہ کے علم میں یہ بات ہوتی کہ سارے اسلام کے خلاف ہی رہیں گے, تو پھر اس فدیہ لینے میں کوئی سرے سے مصلحت تھی ہی نہیں. پھر تو یہ ٹوٹلی دنیا کی غرض سے کام ہوا, اس میں اسلام کا تو کوئی فائدہ نہیں ہے, پھر تو لازمی عذاب آنا تھا. لیکن بہرحال جو تم نے غنیمت لی اس میں خیر کا پہلو کسی حد تک یہ بنتا تھا کہ واقعی یہ جو ایک رائے ہے کہ کچھ لوگ فیوچر میں مسلمان ہو جائیں گے, اسلام کے سپورٹر بنیں گے, تو اس رائے کو بھی اللہ کسی نہ کسی حد تک وزن دے رہا ہے کہ اس رائے کا میں نے خیال کر لیا, اور یہ رائے تھی بھی اس حد تک ٹھیک کہ اللہ کے علم میں بھی ہے کہ ان میں کچھ لوگ مسلمان ہو جائیں گے. جیسے حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ اسلام بھی لائے اور اسلام کے سپورٹر بھی بنے, اور بھی بہت سے لوگ مشرکین مکہ میں بعد میں مسلمان ہوئے. اس لیے اللہ کہتے ہیں کہ ٹھیک ہے ہم نے تمہیں معاف کر دیا, لیکن اصولی طور پر یہ بہت غلط ہوا تھا.
آگے قرآن کہہ رہا ہے فَكُلُوا مِمَّا غَنِمْتُمْ حَلَالًا طَيِّبًا. اب تم نے جو مال غنیمت ان سے لیا ہے نا، جو فدیہ کی رقم لی ہے، تو بعض کے دل میں خیال ہوا چونکہ ہمارا فیصلہ غلط تھا تو اب یہ فدیہ بھی حرام ہے. تو اللہ کہتے ہیں حرام نہیں ہے، جو ہو گیا سو ہو گیا. ہم نے بس یہ بتا دیا کہ اصول اور ضابطہ یہ ہے کہ جب تک تم طاقت اور پاور میں نہ آ جاؤ، یہ فدیہ اور احسان اور جو ہے یہ باتیں کہ ان کو چھوڑ دینا ہے، یہ اس وقت تک مناسب نہیں ہے جب تک تم اسٹیبل نہ ہو جاؤ. یہ آئندہ کے لیے اصول اللہ نے بیان کر دیا، جو ہو چکا اس کو بھول جاؤ. کیوں؟ ان اللہ غفور الرحیم، اللہ غفور اور رحیم ہے، معاف کرنے والا ہے، رحم کرنے والا ہے. فَكُلُوا مِمَّا غَنِمْتُمْ، جو تمہیں غنیمت کے طور پہ جو مال ملا ہے اسے کھاؤ، حلالا طیبا، حلال بھی ہے پاکیزہ بھی ہے. تو حلال ہے تمہارے لیے، اس میں یہ نہ سوچو کہ ناپسندیدہ ہے، مکروہ ہے، کیونکہ اللہ معاف کرنے والا ہے. جو ہوا سو ہوا، اللہ نے معاف کر دیا. تو یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے اجتہادی خطا ہوئی تھی. پیغمبر سے گناہ کبھی نہیں ہوتا، لیکن اجتہادی خطا کا امکان ہے. حدیث میں آتا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھے ہوئے رو رہے تھے، صحابہ نے پوچھا کیا ہوا؟ آپ نے فرمایا کہ قریب تھا کہ اللہ کا عذاب آ جائے، بالکل میرے سر کے قریب آ چکا تھا، اور اللہ نے اپنے اس عذاب کو واپس لے لیا اس فدیے کی وجہ سے جو ہم نے لیا ہے. بہرحال یہ اللہ کا انداز ہے، اللہ تعالیٰ صاحب جلال ہے، وہ کسی بھی طرح تنبیہ کر سکتا ہے. لیکن اس میں بھی بہرحال حکمتیں تھیں، مصلحتیں تھیں. اس کا مسلمانوں کو وقتی نقصان تو ہوا کہ احد میں بھی 70 افراد شہید ہو گئے، کیونکہ یہ فدیہ لے کے جب چھوڑ دیا نا تو یہ کافر دوبارہ اسٹیبل ہو گئے. احد میں حملہ کیا انہوں نے. اگر مسلمان فدیہ نہ لیتے تو اس کا فائدہ کیا ہوتا کہ بھئی یہ دوبارہ اسٹیبل نہ ہو پاتے اور دوبارہ احد میں حملہ نہ کرتے، اور پھر خندق کے واقعات جو ہوئے یہ سب نہ ہوتے. لیکن بہرحال حکمت تھی، مصلحت تھی. وہ مصلحت یہی تھی کہ ان میں کچھ لوگوں کے قسمت میں ایمان لکھا ہوا تھا، وہ بچ گئے. اگر ان کو سب کو شہید کر دیا جاتا، قتل کر دیا جاتا، تو وہ کہاں ان کو پھر ایمان نہ ملتا. جیسے حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو اہل بیت میں سے تھے، ان کو ایمان کی توفیق ملی. تو اس لیے قرآن کہہ رہے جو ہوا سو اس کو بھول جاؤ. یہ جناب اس رکوع کی تفسیر کمپلیٹ ہوئی. ہم انشاءاللہ شروع سے اس میں جو علمی نکات ملتے ہیں مختصراً وہ بیان کرتا ہوں. سب سے پہلا، یا ایھا النبی حرض المؤمنین علی القتال، اے نبی مومنین کو قتال پر ابھاریے. تو نبی کے دنیا سے جانے کے بعد انبیاء کے وارثین علماء ہوتے ہیں، یہ ان کی ذمہ داری ہے کہ قوم میں جذبہ جہاد کو وہ برقرار رکھیں. تو آج بہت سے اسکالرز ایسے ہیں جو نہ صرف یہ کہ جہاد کا جذبہ پیدا نہیں کرتے بلکہ جہاد کے اگینسٹ امت کو چلاتے ہیں. تو یہ بالکل غلط ہے. ہاں یہ ضرور ہے کہ آپ نے قوم کو جہاد کی ترغیب دینی ہے، لیکن جہاد کے شرعی احکام بھی بتانے ہیں. ہر جگہ لڑنے کو اور فساد پھیلانے کو جہاد نہیں کہا جاتا، شرعی احکام کے ساتھ. دوسرا، ہمیں فقہی حکم کیا پتہ چلا کہ اگر ہماری طاقت دشمن کے مقابلے میں آدھی ہوگی تو اللہ ہمیں غالب کرے گا. اگر پھر بھی ہمیں شکست ہو رہی ہے اس کا مطلب ہمارا قصور ہے، ہماری لڑائی میں کمزوری ہے، ہمارے صبر میں کمزوری ہے. اور تیسری جو علمی نقطے کی بات ہمیں پتہ چلتی ہے وہ یہ ہے کہ جہاں نبی رحمت للعالمین ہیں، رحم دل ہیں، وہاں اللہ نے جہاد کے آداب بھی بتائے ہیں. قرآن کہہ رہے ہیں، یہ سورہ محمد میں انشاءاللہ اور تفصیل سے آئے گی یہ بات، کہ جب تم دشمن پہ لڑائی میں غالب آ جاؤ نا، جب تک غالب نہیں آؤ تو رحم نہیں ہے میدان جنگ میں. سورہ محمد جس کو سورہ قتال بھی کہا جاتا ہے وہ آگے آ رہی ہے، اس میں بھی یہ حکم تفصیل سے ہے. وہ آگے نہیں بلکہ 26ویں پارے میں آئے گی انشاءاللہ وہ، کہ فَإِمَّا مَنًّا بَعْدُ وَإِمَّا فِدَاءً، کہ جب خوب لڑو پہلے میدان جنگ میں، اس میں رحم نہیں کھانا تم نے کافروں پر، یعنی جو اسلام دشمن جو لڑ رہے ہیں ان میں رحم نہیں کھانا، بہادری سے لڑنا ہے. جب مکمل تمہارا کنٹرول ہو جائے اور دشمن پہ تم غالب آ جاؤ اور تمہیں لگے کہ اب دشمن کی کمر ٹوٹ چکی ہے، فَإِمَّا مَنًّا بَعْدُ وَإِمَّا فِدَاءً، پھر تم چاہو تو احسان کر کے چھوڑو، چاہو تو فدیہ لے کے چھوڑو، یہ اس کے بعد کی کہانی ہے. تو جب تک دشمن کی، تمہارے دشمنوں کی کمر نہیں ٹوٹے گی تم نے یہ کام نہیں کرنا. تو یہاں بھی یہی بیان کیا جا رہا ہے کہ اے نبی دشمن کی کمر ٹوٹی نہیں ہے اور آپ کیسے ان سے فدیہ لے رہے ہیں. تو حکم یہ دیا جا رہا ہے کہ دشمن کی کمر پہلے ٹوٹ جائے، تم غالب آ جاؤ، اس کے بعد احسان کرنا ہے یا فدیہ لے کے، یعنی فری میں چھوڑنا ہے یا فدیہ لے کے چھوڑنا ہے، یہ بات کی کہانی ہے، یہ بات کی بات ہے. تو کیسا زبردست اللہ نے مجاہدین کو حکم دیا. اور پھر غنیمت کے حلال ہونے کا بھی، فَكُلُوا مِمَّا غَنِمْتُمْ حَلَالًا طَيِّبًا. دیکھیں اللہ کیسا غفور الرحیم ہے. اللہ صحابہ کو تنبیہات بھی کر رہا ہے کہ تم نے غلط کیا، پھر کہہ رہا ہے کہ جب ہو گیا تو ہو گیا، بھول جاؤ. تو اس سے بھی موٹیویشن ملتی ہے کہ اگر ہم سے بھی کبھی غلط ہو جائے تو اللہ سے توبہ استغفار کریں. اب یہ نہیں کہ اسی غلط کو لے کے ساری زندگی روتے رہے، ہائے میں نے یہ کیوں کر دیا، ہائے میں نے یہ کیوں کر دیا، ہائے میں نے یہ کیوں کر دیا.
اسلام اس طرز زندگی کو پسند نہیں کرتا. جو ہونا تھا تقدیر کا حصہ سمجھ کے بھول جاؤ اس کو, آگے کا سوچو. تو اللہ نے بھی کہا تم نے جو فدیے میں رقم لے لی غلط کیا, لیکن لے لیا تو بس لے لیا, اب کھاؤ اس کو, اللہ غفور بھی ہے اور رحیم بھی ہے, تاکہ اب اسی غم